فارمر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں امریکہ کے بھی اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے بھی، اور ان کی دیگر خدمات بھی ہیں اگر ہم ڈپلومیسی کے شعبے کے اندر دیکھیں تو۔ خان صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو مبارک ہو، فائنلی سینیٹ پریویلڈ، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے کچھ اس طرح کی خبریں آئیں اور پاکستان نے بڑا امپورٹنٹ رول اس کے اندر پلے کیا ہے۔ آپ کے تھاٹس میں جاننا چاہوں گی آغاز میں۔ سب سے پہلے تو پاکستانی قوم کو مبارکباد دینی چاہیے، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم جناب اسحاق ڈار صاحب کو، کیونکہ انہوں نے شب و روز کوششیں کی اور وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یعنی جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس کے فوراً بعد ہماری قیادت نے کوششیں شروع کر دی، اور پھر جو ہے ان کے شٹل ڈپلومیسی کی، یعنی مطلب مختلف جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی ممالک ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیے، ٹیلی فون پہ کیے، جا کے ملاقاتیں کی، اور پاکستان نے ظاہر کیا دنیا کے سامنے، مطلب ڈیمونسٹریٹ کیا کہ کس طریقے سے اسے تہران اور واشنگٹن میں، اس کے تمام خلیجی ریاستوں کے کیپٹلز میں اس کو اعتماد حاصل ہے۔ چین اس کے پیچھے ہے، روس جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اس کوشش میں، اور یورپین کاؤنسل کے پریزیڈنٹ انٹونیو کاسٹا نے بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ وہ اس پوری کوشش میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو تمام بڑی عالمی قوتوں نے پاکستان کے اوپر اعتماد کا مظاہرہ کیا، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی قابل فخر لمحہ ہے، اور اس میں بجا طور پر آپ نے جو ہے اس پروگرام کا آغاز مبارکباد سے کیا، تو یہ میرا پہلا رد عمل ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی سفارتی تاریخ ہمیشہ سے روشن رہی ہے، اور اس مرتبہ جو ہم نے کوشش کی ہے وہ اس تمام کوششوں کا نقطۂ عروج ہے، اور اس لیے جو ہے قوم ایک مرتبہ پھر جو ہے اس بڑے مشکل دور میں مبارکباد کی مستحق ہوئی ہے۔ میں اس سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو معاشی دباؤ بڑھ رہا تھا وہ بھی کم ہوگا، اور اس طریقے سے عوام بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ جی بالکل سر، آپ نے جو معاشی دباؤ والی بات کی تھی صرف پاکستان پہ نہیں پورے دنیا پہ اس کا جو ہے اثرات نظر آ رہے تھے۔ اچھا، کچھ چیزیں جو پروگرام کے سٹارٹ میں منشن نہیں کی، ان میں سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ابھی میں منشن کرتا چلوں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر سے جو کہ ہے وہ چیزیں جو گزرنے کا بھی بات اس چیز کے اندر منشن کی گئی ہے کہ پروٹیکٹڈ روٹ دیا جائے گا ٹریڈ کو، ہر طرح کی ٹریڈ کو وہاں سے گزرنے کے لیے، لیکن ایران کی طرف سے منشن کیا گیا ہے کہ ٹیکنیکل جو ایک پوائنٹس ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا اس ٹریڈ کے گزرنے میں۔ تو اس سٹیپ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کے بزنس کے لیے اور اسپیسیفکلی اس سیز فائر کے لیے اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو ریلیکسیشن پیدا کی گئی ہے کتنی ضروری تھی؟ دیکھیے، ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ جو ٹروس ہوا ہے یہ 2 ہفتے کے لیے ہوا ہے، مستقل جنگ بندی نہیں ہوئی، اور اس دوران جو ہے بہت ہی حساس مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد سارے کے سارے معاملات طے پائیں گے، بالخصوص آبنۂ ہرموز سے متعلق، کیونکہ اس جنگ نے آبنۂ ہرموز کے اوپر بہت سے معاملات کو تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ یہ آبنۂ ہرموز کھلی ہوئی تھی اور کسی ملک کا اس کے اوپر اجارہ نہیں تھا، لیکن اس مرتبہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی خود مختاری کو اسرٹ کرے گا، یعنی ساورنٹی کو جو ہے ساورن ٹیریٹری ہے یہ اس کی، اور اس سلسلے میں پچھلے 48 گھنٹے میں یا اس سے بھی 3-4 دنوں سے عمان اور ایران کی وزارت خارجہ جو ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے یہ گفتگو جاری رہی ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور یہ کس طریقے سے وہ تکنیکی امور کے بارے میں طے کریں گے کہ کس طریقے سے کوئی ٹول بوتھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ لا آف دا سی کے مطابق، کیونکہ دیر از کنونشن آن دا لا آف دا سی، اس کے مطابق کس طریقے سے جو ہے ان معاملات کو سدھارا جائے گا، یا ان کے لیے کوئی گورننس کا سٹرکچر قائم کیا جائے گا، اس کے اوپر بات بھی کی جائے گی اور کوئی وے آؤٹ نکالا جائے گا کہ کس طرح سے آگے معاملات چلیں گے۔ خان صاحب، میں آپ کی توجہ تھوڑی سی اس طرف کروانا چاہوں گی، میں یہ جا رہی ہوں کہ جو ایران کی طرف سے بھی اپریہنشنز شو کی گئی ہیں، یا اس جو 10 انہوں نے پوائنٹس دیے ہیں اس کا حصہ بنائی گئی ہیں کہ بھئی کس طرح سے انشور کیا جائے گا اس چیز کو کہ دوبارہ سے اٹیک نہ ہو، کیونکہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ مذاکرات چل رہے تھے اور مذاکرات کے دوران اٹیک کر دیا گیا جب ٹاکس فائنل اپنے سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ایران نے کہا کہ بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ گارنٹر بنے۔ اب ان بڑی طاقتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ کیا چائنا ہو سکتا ہے، کیا رشیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ چائنا ہم جانتے ہیں ان کی پالیسی یا ان کی ڈپلومیسی کا طریقہ کار کیا ہے، وہ خاموش رہ کر صرف بیک ڈور بات کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، ایک دم سے کھل کر سامنے نہیں آتے۔ ایسا کچھ ہمیں ان ٹاکس کے دوران نظر آ سکتا ہے؟
سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ 2 ہفتے کے ٹروس کے دوران جو ہے ایران کے اوپر دوبارہ امریکہ اور اسرائیل حملہ نہ کریں، کیونکہ ماضی میں تجربہ یہ رہا ہے جب بھی ان کے مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ایک تو یہ خطرہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیکن جو پہلے مذاکرات تھے اس میں وہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست ہو رہے تھے، ایک طریقے سے اس میں میڈیٹر موجود تھا، عمان موجود تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے بالواسطہ مذاکرات کرتے رہے. اس مرتبہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور روبرو ہو کر جو ہے یہ مذاکرات کریں. اس طریقے سے جو ہے ذرا میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو اعتماد ہوگا، اور اگر وہ جو ہے وہاں سے پیچھے ہٹیں گے تو اونس ان کے اوپر ہوگا جو سہولت کار کے اوپر نہیں ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مطالبات ہیں، آپ نے کہا کہ کیا ضمانت ہوگی، گارنٹورز کون ہوں گے، تو میں آپ کو گارنٹورز کی فہرست بتا دیتا ہوں. اس میں سے 2 ممالک کا آپ نے پہلے سے ذکر کر دیا. اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یورپین یونین جو ہے، یورپین کاؤنسل بھی اس میں شامل ہوگی یا نہیں. لیکن یورپ کے 3 اہم ممالک ہیں، ان کو اس میں شامل ضرور ہونا چاہیے، بالخصوص جو ہے یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جرمنی، کیونکہ جو 2015 کا جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہوا تھا اس میں وہ شامل تھے، انہوں نے دستخط کیے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا گارنٹور جو اس وقت چاہیے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ گارنٹی اس میں اقوام متحدہ کو بھی شامل کرنا چاہیے. کم از کم پاکستان کی ترجیحات میں یہ بات شامل ہوگی اور چین کی ترجیحات میں بھی یہ بات شامل ہوگی. اب جو ہے جو گارنٹیز کی بات کی ہے وہ اس کے جس طریقے سے میں نے آپ کا سوال سمجھا ہے تو اس کے 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ کہ اس دوران جو یہ 2 ہفتے کے دوران کوئی گارنٹی دی تو وہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا، بیکاز اس وقت جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان امکان بڑھ رہا ہے کہ براہ راست مذاکرات ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب معاہدہ ہو جائے کسی قسم کا تو اس میں گارنٹور شامل ہو سکتے ہیں. اس میں دونوں ممالک کی رضا شامل ہوگی، یعنی صرف ایران کے کہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. امریکہ کو بھی. اچھا سر، ایک بڑا سیلیبریٹری سا انوائرمنٹ رہا جب یہ نیوز بریک کی گئی میڈیا پہ کہ ایک سیز فائر جو ہے وہ لے آیا گیا ہے عمل کے اندر، اور ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیتن یاہو کی پلے بک ہے اور پھر باقی ایک اصول ہیں جن پہ دنیا چلتی ہے. اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ وہ جو نیتن یاہو والی پلے بک ہے وہ ان ایکشن نہ آ جائے؟ اور کیا اسرائیل بھی ایک فریق ہو سکتا ہے ان مذاکرات میں؟ جو اسرائیل براہ راست نہیں ہوگا، بالواسطہ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ اس کی ضمانت دے گا کہ وہ حملے نہیں کرے گا. ابھی جو خبریں آئی ہیں واشنگٹن سے، اس نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو منع کر دیا ہے کہ حملے نہ کیے جائیں. اب جو ہے اگلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں دیکھا جائے گا کہ اسرائیل یہ حملے بند کرتا ہے یا نہیں بند کرتا. میں اس میں ایک اور وجہ بتاتا ہوں کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا ایجنڈا مختلف ہے. اس سلسلے میں اسرائیل جو ہے اس کے لیے سنہری موقع تھا، تاریخی لمحہ تھا کہ وہ اس طریقے سے ایران کو نیست و نابود کر دے. تو وہ اس وقت ناخوش ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ناخوش ہوگا. اور جو ہی اگر یہ مذاکرات کسی کامیابی کی طرف بڑھیں گے تو یہ بہت بڑا خطرہ موجود ہے کہ اسرائیل خود سے ایک حملہ نہ کر دے، کوئی بہت ہی خطرناک حملہ نہ کر دے. تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا یہ بات جو ہے امریکہ کو سنبھالنی ہوگی، کیونکہ امریکہ نے یہ دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا، اسرائیل کو پرواہ نہیں اس سلسلے میں کہ کس طریقے سے پوری کی پوری دنیا کی معیشت ہل گئی تھی. اور اس کی وجہ سے یعنی یہ کہ یہ جنگ ایسے نہیں تھے کہ 2 ممالک کے درمیان، جیسے مطلب عراق کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہوئی تھی یا جو افغانستان میں امریکہ کے آپریشنز تھے، تو اس میں وہ ان ممالک تک محدود تھی. ٹھیک ہے ان کے تھوڑے بہت اثرات خطے میں تھے، یہ ایسی جنگ تھی اس نے پورے کے پورے خطے کو، یعنی خلیجی ریاستوں کو، مشرق وسطیٰ کو اور پورے کے پورے ایشیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا. یعنی جاپان، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، انڈونیشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، سب اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. آلرائٹ، ایک یہ ایسا فال آؤٹ تھا کہ جس نے کیٹاسٹرفی کو اتنا پھیلا دینا تھا کہ نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا امپیکٹ ہوتی، بزنس اور دوسرے طریقوں میں بھی اگر یہ غلط طرف چلا جاتا. تھینک یو، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے پروگرام پہ آئے اور آپ نے ایک عدد ڈیٹیلڈ انسائٹ دی ہمیں اس بارے میں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم ٹچ کرتے رہیں گے اور ضرور آپ سے رائے لیتے رہیں گے اور آپ کی انسائٹ بھی لیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ بگ اولڈ گڈ مارننگ ٹو یو. آئی ہوپ آپ کا دن
اگلا اچھا گزرے. اچھا عائشہ, اگر آپ دیکھیں تو کتنا امپورٹنٹ سٹیپ تھا جو چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ لیا کہ اس چیز کے اندر پڑھ کے اس کو 2 ہفتے کے لیے صحیح. ایسی سچویشن جس میں چاروں طرف سے آپ کو وار مونگرز نظر آ رہے ہوں, چاروں طرف آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس نظر آ رہی ہوں کہ جنگ بڑھتی جا رہی ہے, تو اس میں کسی ایک کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں, انسان ہیں, ایک ہی پلانٹ ہے, یہیں پہ ہم نے رہنا ہے, تو اٹس بیٹر کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے تاثرات بھی رکھیں اور پھر جنگ کی طرف مزید نہ جائیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وفاقی پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری صاحب, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں, ان کی رائے جانتے ہیں موجودہ سچویشن پر. دانیال صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے میں ایک اور جہت جو ہوتی ہے اس سارے معاملے کی ہے, دیٹ از پولیٹیکل. تو آپ کو ساری پالیٹکس اینڈ دین ہمارے پالیٹیشینس نے, ہمارے پرائم منسٹر نے, ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے, فیلڈ مارشل نے جیسا رول پلے کیا ہے, اس کے اوپر میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور شیئر کیجیے ہمارے ساتھ آغاز کے اندر. تھینک یو جی. یہ بڑا مشکل اور کٹھن فیصلہ تھا اور بڑا ڈیئرنگ سٹیپ تھا کہ آپ ان 2 ممالک کی بات کر رہے تھے جو دونوں آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ایک اپنے دوسرے ملک کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا, اور ایک ملک جو تھا جو کہتا ہے پورے ریجن میں اگر ہم نہیں ہیں تو پھر پورا ریجن نہیں اسٹیبل ہے. اور اس انسٹیبلٹی سے نہ کہ ریجن بلکہ پوری دنیا میں افیکٹ ہونا تھا. اور جب کہ اس ٹائم پہ جب گھنٹے گنے جا رہے تھے کہ 8 گھنٹے رہ گئے ہیں, 4 گھنٹے رہ گئے ہیں, 3 گھنٹے رہ گئے ہیں, پاکستان کی ڈپلومسی, پاکستان کے لیڈرز کی, اس میں جو آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کا رول تھا, اس میں آپ کے جو پرائم منسٹر کا رول تھا, آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا رول تھا, بڑا ابھر کے سامنے آیا. اور پوری دنیا کے سامنے میں پوری رات we were on in war room and we were on television and handling these things. تو میں رات کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کو ایک چیز کی دلیل دیتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سو نہیں رہا, اور پاکستان نے ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا. اگر رات کے 12 بجے یا 12:30 بجے آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ نیگوسیشن ٹاکس پہ ہیں اور صبح 4 بجے لوگوں کو انفارم کر رہے ہیں. اچھا دانیال صاحب, یہ ہوگی پیس جو معاملہ حل کرانے کی تھی ہمارے پاس یہاں پہ, اور نو ڈاؤٹ کہ یہ اس پیس پہ اگر کام نہ ہوتا تو یہ بہت غلط طرف معاملہ چلا جانا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ فرائیڈے کو جو مرحلہ شروع ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ یہ چیز ابھی اپنے انٹینس کلائمیکس سے چلیں تھوڑی سی دور ضرور ہٹ گئی ہے, لیکن ڈائریکشن اس کی وہی ہے. وی ہوپ کہ سینٹی اور بھی پریویل کرے جتنی کر گئی ہے. تو فرائیڈے سے کیا ہوگا, کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان کس طرح سے تیاری کر رہا ہے اس کی؟ دیکھیں, آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا الٹیمیٹ, دس مائٹ بی اے ٹیمپرری سیز فائر. لیکن جو اسلام آباد اکارڈ کے مطابق جو وزیر اعظم صاحب نے مل کے ایگری کیا تھا کہ اس کو حتمی شکل دینا ہے اور اس کو الٹیمیٹلی سیز فائر کی طرف لے کے جانا ہے. اور اس میں اسپوائلرز بھی ہوں گے, اس میں وہ ممالک بھی ہوں گے جو چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پیس ایکارڈ ہو, اور وہ ممالک بھی ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ڈی اسٹیبلٹی رہے اور اسی میں کرتے رہیں. یہ بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے الحمدللہ, کیونکہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا تھا. ایک طرف ہمارے ایران ہے جو کہ برادر اسلامی ملک ہے, دوسری طرف امریکہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے چل رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پاکستان ایک اچھا رول پلے کر سکتا تھا اور اس نے کیا ہے. تھینک یو سو مچ. دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے سارے معاملے کے اوپر. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان کی طرف چلتے ہیں, اور انہوں نے بھی, ہم سب جانتے ہیں, بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے سارے معاملے کے اوپر, تو ذرا سمجھتے ہیں ان سے کہ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ میم. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ایک ایسی وار جس کے اندر ہمیں ایک فریق نظر آ رہا تھا جو کہ ویکر سائڈ پر تھا, دیٹ از ایران, اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹا اور اے سیمیٹریکل وار جو ہے نا اس نے لڑی بھی, اور لگ رہا تھا کہ ٹرمپ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں جس طرح کی وہ لینگویج یوز کر رہے تھے. یہ اسٹریٹجی ایران کی آپ کو لگتا ہے کامیاب ہوئی ہے کہ فائنلی بیک ٹو سیز فائر اینڈ ٹاکس؟ اسٹریٹجی تو جی پاکستان کی کامیاب ہوئی ہے, جس نے بڑی ریزیلینس کے ساتھ, تواتر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ ان پارٹیز کو انگیج رکھا. اور آپ کو پتا ہے کہ 2 دفعہ بیچ میں نیگوسیشنز ڈسرپٹ ہوئی تھیں. پہلے بھی وی ور ویری کلوز, کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہوسٹ کر رہا ہے, لوگ کل آ جائیں گے, یو ایس سے بھی آ جائیں گے, لیکن پھر وہ اس اور آگے نہیں بڑھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کیپٹ ایٹ اٹ, اور دوسری جو ڈیولپمنٹ تھی وہ میکسیملسٹ پوزیشنز تھیں. ایران نے بھی بہت میکسیملسٹ پوزیشن اٹھائی ہوئی تھی, جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں جنگ کو خطے سے آگے لے جاؤں گا
اور ٹرمپ کی ٹویٹس تو ہم سب نے پڑھی ہیں جو irresponsible بھی تھی, لیکن ان میں جو ایلیمنٹ آف تھریٹ تھا اس نے پوری دنیا میں سمجھیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں, مارکیٹس جو تھیں ان کا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو ان سم ویز پاکستان نے بہت اچھا ڈپلومیٹک فٹ ورک کر کے فیس سیونگ دی ہے دونوں فریقین کو. اور اس وقت ٹرمپ جو ہیں انہوں نے ایک جو میرے خیال میں بہتر بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو 10 پوائنٹ نیگوسیشن فریم ورک ایران نے پرووائڈ کیا ہے وہ ورکبل ہے, یعنی اس پہ کام ہو سکتا ہے. دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہرمز پہ ایران بہت سٹبن تھا, لیکن ہرمز انہوں نے کھول دی ہے. لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہرمز ان کا ٹرمپ کارڈ بنا رہے گا, لیکن اس کی وجہ سے فوری طور پر کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے اور آئل پرائسز 100 بیرل پر ڈالر سے نیچے آ گئی ہیں. ابھی تھوڑی سی پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے, لوگ امیجیٹلی پیسے کم نہیں کر رہے, لیکن جو بیس ہے آئل پرائسز کا وہاں آپ کو واضح سمجھے بہتری نظر آئی. وہ تقریباً $90 کے آس پاس ضرور آ گیا برینٹ کروڈ وغیرہ. اچھا میم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نکات دیے گئے ہیں ایران کی طرف سے, اس کے اندر کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ جس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بینڈ کرے گا, اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں سے جو امریکن اسٹرانگ ہولڈ ہے, جو بیسز ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو ختم کر دیا جائے. تو اس کے علاوہ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشکل پوائنٹس آ سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹرن فیس کریں گی؟ دیکھیے نیگوسیشنز کا شروع ہونا بہت خوش آئند ہے, لیکن یہ سسٹینیبل ہو اور بریک ڈاؤن نہ ہو اس کا سب کو خدشہ ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا سپوائلر موجود ہے جس نے ماضی میں 2 دفعہ نیگوسیشنز کو اور 2 دفعہ پیس انیشیٹیوز کو سبوٹاج کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ میرا اشارہ اسرائیل کی طرف ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جیسے صاحب کو جو انہوں نے شہید کیا وہ مطلب ٹاکس پہ حملہ تھا نا, وہ ایگزیکٹلی بالکل بجا فرما رہے. اور جو ابھی مجھے خدشہ ہے وہ یہ کہ جیسے یہ سب کچھ اناؤنس ہوا ہے, لیبنن کا سیز فائر اس میں انکلوڈڈ تھا جی, اور ود ان آورز اسرائیل نے کہا ہے کہ لیبنن کا ٹروس یا لیبنن سے سیز فائر انکلوڈڈ نہیں ہے. یاد رکھیے لیبنن میں حزب اللہ ایکسٹینشن ہے ایران کی, تو یہ پہلا سمجھیے ڈائلیوشن آ گئی ہے. اور ابھی بھی ایز آئی اسپیک ٹو یو اسرائیل نے اقرار تو کیا ہے کہ وہ سچویشن کے ساتھ ہے اور وہ نہیں کرے گا آگے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے جو آفیسرز ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے, کیونکہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ یورینیم کی افسدگی بھی ہے جس کو ایران نے ایز اے رائٹ مانگا ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں, کاشسلی آگے بڑھنا ہے, لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ پاکستان کا جو سٹیچر ہے اور جو قد ہے اب وہ ان ممالک میں ہے جو جنگ بھی کر کے اس کو اسٹریٹجیکلی روک سکتا ہے. میں ذکر کر رہی ہوں مئی 2025 کا, اور جو نیگوشیٹنگ میں بھی فرنٹ لائن سٹیٹ ہو سکتا ہے. اچھا اس کے اوپر میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, کچھ مجھے جو کیا نا وہ میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں جو کیا نا مجھے کچھ چیزیں فنی بھی لگی ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں کا میڈیا اور وہاں کا جرنلزم اور وہاں کے کرٹکس جو بہت اچھل کے چھلانگیں مار کے اور چیخ کے باتیں کیا کرتے تھے, اس ٹائم پہ وہ اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے نا وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, بیکاز پاکستان نے ایک ایسی جنگ رکوائی جو پوٹینشلی ٹریگر بن رہا تھا, فیوز بن رہا تھا تھرڈ ورلڈ وار کا. میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ایک انڈین شہری کا کہ ٹرمپ ایکچولی سیڈ دیٹ, کیونکہ سٹارٹ ٹرمپ نے کیا ہے اپنے ٹروتھ سوشل کے اسٹیٹمنٹ کو پاکستان کے نام سے, فیلڈ مارشل کے نام سے, پرائم منسٹر شہباز شریف کے نام سے, اور کئی مرتبہ وہ تعریف تو کر ہی چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی اسپیشلی اگر ہم کہیں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اپنے تعلقات کو نئے سرے سے بلڈ اپ کرنے کا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ کیونکہ انڈیا یہ سمجھتا تھا کہ بھئی ہم یہاں کے چودھری ہیں, لیکن وہ چودھری تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا. پاکستان کی جو سکسیسز آتی ہے نا, پاکستان کی جو سکسیس آتی ہے یا پاکستان کی جو اچیومنٹس آتی ہیں یا جو اس کا سٹیچر بڑھتا ہے, اس سے ڈائیگنلی پروپورشنل انڈیا میں ماتم ہوتا ہے. تو وہ تو خیر اس میں کوئی ابہام نہیں ہے یا اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پاکستان نے اپنے لیے ڈپلومیٹک اسپیس ایکوائر کی ہے یہ یہاں رکے گی نہیں.
क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज होने जा रहा है, और जब पाकिस्तान इंस्टीट्यूशनली सऊदी अरब के साथ गया था सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, वहां से समझिए इसकी शुरुआत हुई थी। इस वक्त भी पाकिस्तान का इंतहाई प्रोएक्टिव होना और इम्पोर्टेंट स्टेट्स का जो हिस्सा है इस कॉन्फ्लिक्ट्स का, उनको पाकिस्तान को ट्रस्ट करना इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट। तो बिल्कुल मैं पाकिस्तान को एक बड़ा रोल प्ले करता हुए देखती हूँ इंशाल्लाह, ग्लोबल साउथ में भी, खित्ते की भी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोटेगनिस्ट और मिडिल पावर के तौर पर, और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है वेस्ट एशिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब बनेगा, वहां पर भी आप पाकिस्तान का किरदार देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो बगैर किसी इबहाम के पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी और पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी काबिल तहसीन भी है और मुबारकबाद की मुस्तहिक़ भी है। लेकिन मैं दोबारा गुजारिश करूं, स्पॉयलर्स हैं, कॉशियसली आगे बढ़ना है। पाकिस्तान ये कॉन्वर्सेशंस होस्ट कर रहा है, सो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बट आज बड़ा दिन है क्योंकि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। डॉक्टर उमा, थैंक यू फॉर योर इनसाइट। लेट्स टेक द क्रेडिट एंड 6-0 हमें याद रखना चाहिए। 6-0 हमने दुनिया को दिखाया है लास्ट ईयर कि भाई वी आर हियर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और मामले के ऊपर दिस इज अ विन फॉर ह्यूमैनिटी। दिस इज अ विन फॉर ह्यूमैनिटी। ये किसी एक मुल्क की या किसी एक जगह की, ये ह्यूमैनिटी की जीत है और हम इस चीज में इस वजह से खुश हो रहे हैं। उनको याद रखती है ना जो इसके लिए इनिशिएटिव लेते हैं। पाकिस्तान ने टुक द इनिशिएटिव और उसके अंदर कामयाब भी हुआ है। हमने इसके ऊपर मजीद भी बात करनी है, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। तो स्टे विद अस, कहीं जाइएगा।